اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ الاعراف کا چوتھا رکوع ترجمے تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ قل من حرم، کہہ دیجئے کس نے حرام کیا، من کا مطلب کس نے، زینت اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے زینت والا لباس بنایا۔ اخراجہ کا مطلب ویسے تو نکالنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد ہے بنایا، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، والطیبات، اور تمام پاک چیزیں، من الرزق، رزق میں سے، یعنی یہ جو مشرکین برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، تو ساتھ وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر لباس کو حرام کیا ہوا ہے، لہٰذا اس لیے ہم برہنہ ہو کر اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ طواف کرتے ہیں۔ تو اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ کس نے منع کیا، کون سی دلیل ہے؟ قل ہی للذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے یہ سب زینت والے لباس جتنے بھی ہیں یہ ایمان والوں کے لیے ہے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر بھی، خالصتین یوم القیامہ، اور ان کے لیے جو خالص یوم القیامہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ آج جتنی بھی بے حیائی اس دنیا کے اندر ہے، جتنے انسان تلے ہوئے ہیں اپنے آپ کو اریاں بنانے کے لیے، بے لباس کرنے کے لیے، آپ یقین کریں اگر ان کو یقین ہوتا یوم الآخرت کے اوپر تو کیا یہ ایسا کرتے؟ کذالک نفصل الآیات، کذالک، بالکل اسی طرح سے، نفصل، نون یہاں پر مراد ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا ہوا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں آیات، نشانیاں، لقوم یعلمون، کن کے لیے؟ مگر جو عقل رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں۔ واو اور نون ہمیشہ جمع بناتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک حرام کیا ہے کس کو؟ فواحش کو، فحش چیزوں کو۔ ربی کا مطلب ہوتا ہے میرے رب نے، ربی الفواحش، اللہ تعالیٰ نے تمام فحش کاموں کو منع کیا ہوا ہے، ما ظہرا، چاہے وہ عیاں ہوں، منہا وما بطن، چاہے وہ چھپی ہوئی کیوں نہ ہو، والاثم، اور گناہ کو حرام کیا ہے میرے اللہ نے، والبغی، اور سرکشی کو، یعنی کوئی نیکی کی بات سن کر، بھلائی کی بات سن کر پھر بھی وہ گناہ کے اوپر ڈٹا رہے یا اس بات کو مانے ہی نہ، تو وہ بغی ہوتی ہے، وہ سرکشی ہوتی ہے، بغیر الحق کی، بغیر کسی حق کے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ، تو تم جو شرک کرتے ہو اللہ کا، معلم، بالکل نہیں ہے، يُنَزِّل، اس نے نازل کیا بھی اس کے لیے، سلطانا، وَأَن تَقُولُوا، کوئی بھی دلیل، سلطان کا مطلب ہوتا ہے دلیل، وَأَن تَقُولُوا، اور تم جو کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے اوپر جو باتیں تم بناتے ہو، جو بہتان تم باندھتے ہو، ما لا تعلمون، تم تو ان کو جانتے ہی نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک امت، ہر ایک کمیونٹی کا وقت مقرر ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھ لیں، جب سے دنیا بنی، کبھی کسی کا عروج، کبھی کسی کا زوال، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ، جب کبھی ان کا وقت آ جاتا ہے، لا يستاخرون، تو پھر کوئی تاخیر نہیں ہوتی، ساعة ولا يستقدمون، کسی گھڑی کی، ولا يستقدمون، اور نہ ہی اس کو پہلے لیا جاتا ہے، یعنی نہ آگے نہ پیچھے، جو وقت مقرر ہوگا اس کے اوپر پھر وہ اجل، وہ مقرر وقت پہنچ جائے گا۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اما، جب، یاتینکم، تمہارے پاس آ جاتے ہیں، رسول، میرے رسول، منکم، جو تمہیں میں سے ہوتے ہیں، یقصونا، اور وہ بیان کرتے ہیں، علیکم، تمہاری طرف، آیاتی، میری نشانیاں، فمن اتقا، تو جو تم میں سے اتقا کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اصلح، اور بھلائی چاہتے ہیں، فلا خوف علیہم، پھر ان کے اوپر کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، علیہم، ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ اس کے برعکس، والذین کذبوا، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، نا کا مطلب ہماری، یعنی اللہ تعالیٰ کی، واستکبروا، اور کبر کرتے ہیں۔ دیکھیں، اکڑ جانا کسی بات کو، حق بات کو نہ ماننا، یہ بھی تکبر ہے، بلکہ تکبر کی سب سے بڑی قسم ہی یہی ہے کہ حق بات کو جانتے ہوئے اس کے اوپر عمل نہ کرنا۔
انہا اولئک اصحاب النار، تو پھر سن لیں ان کا بدلہ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ اصحاب النار ہیں کیونکہ وہ مغرور ہیں، وہ متکبر ہیں، اور یہی تکبر شیطان کو لے ڈوبا. ہم فیہا خالدون، اور وہ پھر اسی کے اندر ہمیشہ رہیں گے. فمن اظلم، اور کون اس سے زیادہ ظلم کرے گا، ممن افطرا، جو باندھے افطرا یعنی جھوٹی باتیں منسوب کرے اللہ اللہ کی طرف، کذبن جھوٹی باتیں، اور کذب بآیاتہ اولئک ینالوہم، انہی کے پاس، ینالوہم کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، ریچ، پہنچنا، نصیبہم ان کا شیئر پہنچ جائے گا، من الکتاب جو اس کتاب کے اندر میں نے لکھ دیا ہے، حتی اذا جاءتہم رسلنا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں میرے رسول، میرے اینجلز، میرے فرشتے، یتوفونہم ان کی جانوں کو قبض کرنے کے لیے، قالوا این ما کنتم تدعون، تو وہ بولے یعنی فرشتے، انہوں نے کہا ان سے جن کی وہ جان قبض کرنے آئے تھے، یعنی وہ مشرک تھے، کفار تھے، یا اللہ کے رستے سے ہٹے ہوئے تھے، اور ساری زندگی یہ کہتے تھے کوئی یوم آخرت نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، یہی دنیا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. تو وہ ان سے کہیں گے کہ کس کو تم پکارتے رہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. قالو، وہ بولے یعنی وہ بولیں گے اب، ضلوا عنا، ہم نے گمراہی میں ڈالا خود کو، وشاہدوا، اور ہم گواہ ہیں، علی انفسہم، اپنی ہی جانوں کے اوپر، انہم کانوا کافرین، اور بے شک وہ کیا کرتے رہے، وہ کفر کرتے رہے اور وہ کافروں میں سے ہیں. قال ادخلوا فی امم قد خلت، ان سے کہا جائے گا ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی امم قد خلت، اسی امت کے اندر جو تم سے پہلے گزر چکی، قد خلت کا مطلب پہلے، من قبلکم تم سے پہلے، من الجنی، اور وہ جنوں میں سے بھی تھے، والانس، اور وہ انسانوں میں سے بھی تھے، فی النار، جہنم کے اندر، یعنی تم بھی اب انہی کا حصہ بننے جا رہے ہو. کلما دخلت امت لعنت، جب داخل ہوگی اس کے اندر ایک کمیونٹی، امت کمیونٹی، لعنت اس کے اوپر لعنت کرے گی، اختہا دوسری کمیونٹی جو پہلے سے ہی جہنم کے اندر. دیکھیں یہ کیسی مزے کی بات ہوگی، یعنی خود تو جہنم میں ہے، لیکن جب وہ دوسری جماعت جو ان کے بعد میں داخل ہو رہی ہوگی، اس کے اوپر پہلی جماعت جو ہے وہ لعنت کرے گی. حتیٰ اذا ادرکوا، حتیٰ کہ جب وہ اوور ٹیکن کر لیے جائیں گے، یعنی وہ ادھر داخل ہو جائیں گے، فیہا جمیعا، سب کے سب، قالت اخراہم، تو بولے گی بعد والی جماعت، دی اولاہم، پہلی جماعت سے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلائی، یہی وہ جماعت ہے، اضلونا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم، تو ان کو پہنچا، ہم کا مطلب انہیں، عذابا ضعیفا، کیا پہنچا، دردناک عذاب پہنچا، من النار، اس جہنم کے اندر. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ بولیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہی عذاب ہے، ضعف کا مطلب دگنا، زیادہ، ولکن لا تعلمون، لیکن تم اس کو جانتے ہی نہیں ہو. وقالت اولاہم، تو پہلے والی جو جماعت ہوگی، الاخراہم، وہ دوسری جماعت سے بولے گی، فما کان لکم علینا من فضل، ہرگز تمہیں ہمارے اوپر کوئی بھی فیور نہیں دی جائے گی. فضل کا مطلب فیور، یعنی تمہارے اوپر کوئی نوازش نہیں ہوگی، جتنی مرضی ہماری شکایتیں لگاؤ کہ ہم نے تمہیں بھٹکایا تھا، آج کوئی تمہاری سننے والا نہیں، کیونکہ یہاں پر تم انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ کیسے دو گے. فذوقوا العذاب، تو آج چکھو اس عذاب کو، بما کنتم تکسبون، جس کو تم نے خود کمایا، تکسبون، جس کو تم نے خود کمایا، یعنی اپنے ہاتھوں سے کمایا. تمہیں پیغمبروں نے سمجھایا، تمہیں اچھے لوگوں نے سمجھایا، تمہیں ہر طرف سے نصیحتیں کی گئیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت ہی رہنے والی چیز ہے، مگر تم نے اس کے اوپر یقین کیا ہی نہیں. اتنے گم ہوئے اس کے اندر، اتنے ایک دوسرے کے اوپر یقین کر کے اس کے اندر گمراہ ہوئے کہ آج نہ تمہیں کوئی بچانے والا اور نہ کوئی تمہارا مددگار. یا اللہ ہمیں اس جماعت سے علیحدہ اور جنت والی جماعتوں کا ہمراہ بنانا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي